بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب انسان بیمار ہوتا ہے یا بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو واضح ہے جو جوانی میں یا تندرستی میں انسان جو معاملات سر انجام دے سکتا ہے، خاص کر کے اعمال صالح کے حوالے سے، نماز روزے کے حوالے سے، وہ بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے اس انداز سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، چاہے انسان بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، اعضاء کمزور ہو چکے ہوں یا کسی بیماری مبتلا ہو، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی معافی نہیں ہوتی۔ رخصت تو ہوتی ہے، آسانی تو ہوتی ہے، یسر ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں بھی کہ تندرست تھا، صحت مند تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ انعام ہے، نعمت ہے، تو اس حال میں بھی نمازوں کا اہتمام کر رہا تھا، روزے کا اہتمام کر رہا تھا، اعمال صالح کا اہتمام کر رہا تھا۔ اب بیمار ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے بندے کو آزماتا ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ ان حالات میں بھی میرا بندہ میرے احکام کو بجا لاتا ہے یا نہیں، یا بڑھاپا آ گیا ہے تو ان حالات میں بھی جو ہے میرا بندہ مجھے یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ اور خاص کر کے ان حالات میں جب بڑھاپا ہو یا بیماری ہو، اس وقت جو ہے زیادہ اعمال صالح جمع کرنا، خاص کر کے بڑھاپے میں، کیونکہ اب پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کی سانسیں جو ہیں وہ تھوڑی رہ گئی ہیں، اب موسال جو ہے چند باقی ہیں، کسی وقت جو ہے موت آ سکتی ہے اور اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اب زیادہ سے زیادہ جو ہے محنت کریں، آخری لمحہ ہے، یہ نہ ہو کہ پھر سستی دکھائیں، کاہلی دکھائیں، بیماری کا بہانہ، معذوری کا بہانہ، تنگ دستی کا بہانہ، یا جو ہے بڑھاپے کا بہانہ، اس طرح کا بہانہ جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ بیمار ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، مقیم ہیں، مسافر ہیں، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، جو ہے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، جو حالات بھی ہوں، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، ذہن میں کوئی بھی بات ڈالتا رہے، کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ مرد کے لیے نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے، مخصوص دنوں میں حیض ہے، نفاس ہے، نماز سے معاف ہیں، لیکن مرد جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں، جوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، بیٹھ کر نہیں، سو کر، سر سے اشارے، یعنی چاہے رکوع سجدہ نہ کر سکے، اشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے باتیں کرنا چاہے تو نماز ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ بیمار بھی ہیں، وضو نہیں کر سکتے، تو اس کا قائم مقام ہے تیمم۔ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں۔ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، بیڈ پر بیٹھ جائیں، کسی تکیے پر جو ہے بیٹھ جائیں۔ یا اسی طرح جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے کپڑے جو ہے ناپاک ہیں تو انہی صورت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ رکوع نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں، جو بھی ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میری تعریف کر رہا ہے۔ اسی طرح بندہ بھی بولتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو کچھ وہ مانگ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے یہ نماز جو ہے انسان کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگی، دلیل ہوگی، جو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، بنیاد بنے گی اس نمازی کے حق میں مغفرت و بخشش کے ذریعے، بخشش کا۔ اور سب سے
قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے اعمال کا جو حساب ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا. اگر اس میں کامیاب ہے تو پھر کامیاب، اگر اس میں ناکام ہے تو باقی اعمال میں بھی ناکام جو ہے قرار دیا جائے گا. یاد رکھیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، چاہے اشارے سے پڑھیں، لیٹ کر، پاؤں قبلہ کی طرف کر کے، جو بھی ہے نماز کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر خاص کر کے بڑھاپے میں تو اس وقت جو ہے عبادات کا زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ اب دنیا سے تعلق جو ہے کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر اب بڑھاپا ہے، میرا چلنا پھرنا بڑا مشکل ہے، میں کیسے نماز پڑھوں گا، مسجد میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بوڑھا بابا آ گیا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں کرنی، کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. اسلام نے جہاں سہولتیں دی ہیں سہولت سے فائدہ حاصل کریں، اور معافی کسی صورت میں نہیں دی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نعمتیں بھی حاصل کرتے رہیں، اس دنیا میں بھی رہیں، اللہ کی زمین پر چلے پھریں بھی، اور بہانہ بنا لیں جو ہے بیماری کا، کپڑے نہ پاک ہونے کا، وضو نہ کرنے کا. کہاں سے میں وضو کروں گا، میرا تو کوئی معاون نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس طرح جو ہے فلاں جسم جو ہے کام نہیں کرتا، فلاں عضو جو ہے کام نہیں کرتا. اس طرح کے بہانے جو ہے وہ نہیں چلے. کہ یاد رکھیں نماز فرض ہے، اسلام کا رکن ہے. فرمایا کہ جو شخص جو ہے نماز سے نہیں پڑھتا، فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون حامان کے ساتھ. اسی طرح باقی اعمال ہیں تو یہ عذر، بیماریاں، تکلیفیں، یہ تکلیف سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہے صبر کریں. بیمار ہے تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کریں. یا اللہ اتنا عرصہ تو نے مجھے خوشحال رکھا، تندرست صحت مند رکھا، اب بیماری دی ہے تو کوئی بات نہیں، جس طرح تو راضی رہے گا میں بھی اسی پر جو ہے مطمئن رہوں گا. صبر کریں گے تو اس صبر پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تمہیں اجر و ثواب ملے گا. بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، پھر بھی جو ہے اللہ کی طرف برابر رجوع کریں. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، دنیاوی معاملات چھوڑ دیں، سب ترک کر دیں، لیکن جو اللہ کے حکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں کسی صورت میں کوتاہی جو ہے آپ کے لیے درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.